الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ اس سے پہلے اکثر صورتیں جو ابھی تک ہم انہیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کر سکے ہیں، وہ اکثر مکی صورتیں تھیں جن میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت اور جنت اور عقاب اور ثواب اور اسی طرح کی باتیں زیر بحث آئی تھی. اور یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ مجادلہ، یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. اور مدنی سورتوں کا محور زیادہ سے زیادہ قوانین اور اخلاقیات، نظام اور معاشرتی اصول، ضوابط، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ سب باتیں ہیں. گویا کہ جو عقائد اور ایمان پختہ ہو چکا تھا مکی صورتوں کی روشنی میں اور ان کے آئینے میں، اب ان کو دنیاوی میدان میں اتار کر وہ اعمال ان سے کرائے جاتے ہیں جو مقصد زندگی ہیں، اور ان منہیات سے بھی ان کو برحذر رکھا جاتا ہے، باخبر رکھا جاتا ہے جو ان کی دنیاوی ایمانی زندگی میں مضر ہیں اور جن سے ان کی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے. دراصل اس سورہ مبارکہ کو سورہ مجادلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون ایک شکایت لے کر خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، انصار کی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے زوج نامدار رضی اللہ عنہ وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے. انہوں نے اس سے ایک طرح کی مقاطعہ کی تھی جسے زہار کہتے ہیں شرعی علمی اعتبار. اور اسلام سے پہلے اہل حجاز زہار کو ایک طرح طلاق کا درجہ دیا. کسی نے اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات کہہ دی کہ جس سے اس نے اپنی مانگ کا درجہ دے دیا، جیسے تمہاری پشت میرے لیے میری مانگ کی طرح ہے، اسی طرح کی کوئی متبادل لفظ. تو اس کو وہ طلاق حساب کرتے تھے اور بیوی اپنے شوہر سے الگ ہوتی تھی. اب اس جائز ناجائز اپنی جگہ. یہی کچھ واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں انصار کی ایک گھرانے میں، اور اس محترمہ کے زوج نامدار نے ان سے زہار کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور موجود، اور حضرات انصار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر
قول اور فعل پر دل و جان سے فدا، اور آپ کے سامنے آپ کے کسی بھی حکم پر بالکل ساکت و جامد، پتھر پڑے ہوئے، یا یوں سمجھ لیجیے سوکھی اور خشک لکڑی، یہ حالت تھی ان کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول، یہ آپ کا صحابی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی لٹا دی، اس کے لیے میں نے بچے پیدا کیے، اس کے لیے میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروکار لائیں، اب جب عمر میں ایک اسٹیج پر پہنچ چکی ہوں جو میری وہ حالت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، اب انہوں نے میرے ساتھ زہار کیا ہے، اس سے میرا حق پوچھ لیجئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے اور کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں۔ اور اسی طرح کہ آپ سے انہوں نے سوال کیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، اللہ رب العزت ان کی باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ شکایت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی موجود تھی، لیکن وہ اتنی آہستگی سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک آدھ بات میں سمجھ سکتی تھی اور زیادہ باتیں میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ رب العزت تو سمیع و علیم و بصیر ہے، اللہ نے تو ان کی سب باتیں بھی سن لی، دیکھ لی، اور اللہ کے علم سے کوئی بات باہر نہیں۔ تجادلک فی زوجہا، وہ اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت بیان کر رہی تھی، حجت طلب کر رہی تھی، کیس لڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ واللہ یسمع تحاورکم، اے رسول اللہ رب العزت آپ کی فرمودات بھی سن رہے تھے اور ان کی معروضات بھی سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العزت کی ذات بھرپور سننے والی ذات، ذرہ ذرہ جو سننے کی چیز ہے، جو قابل شنید ہے، نہیں کوئی بھی چیز جو سننے کی ہو اللہ کی سماعت سے باہر نہیں ہے، بصیر اور دیکھنے والا بھی، جتنا سنتا ہے اتنا ہی دیکھ بھی لیتا، دقت کے ساتھ، ذروں کے ساتھ۔ تو فرمایا حکم یہ ہے اس کے لیے، زہار کا حکم یہ ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، انہوں نے یہ کہہ دی کہ آپ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، بالکل غلط، ایسا نہیں، یہ منکوحہ ماں کی حیثیت اور لیول پر کبھی نہیں آ سکی، اور ان کی مائیں نہیں ہوں گی، ان امہاتہم، ان امہاتہم، ان کی جو مائیں ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ ولدنہن، وہی ہیں ان کی مائیں جنہوں نے ان کو اپنے وجود سے پیدا کیا ہے، ان کے خون سے، ان کی جبین سے، ان کے وجود سے پیدا ہوا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح ہو، ماں کی پیٹ کی طرح ہو، یہ بالکل غلط بات کہہ دیتے ہیں، وہ زوراً، اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور حقیقت جھوٹ ہے، ناجائز بات۔ پھر بھی اللہ کی شان دیکھو کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ، اللہ رب العزت کی ذات ان کو اس بات پر معاف فرمانے والی ہے، ان کی یہ بات اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے، اور غفور ان کو اس بات پر بخش بھی دیتا ہے۔ غلط بات تو کہہ دی انہوں نے، ناشائستہ بات کہہ دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو معاف بھی کی اور ان کی بخشش بھی فرما دی۔ اس طرح حکم زہار کے بارے میں نازل ہو گئی، اور باقی چونکہ درس کا مدت انتہائی مختصر ہے، آج ان آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ باتیں آئندہ درسوں میں اور آئندہ اسباق میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں اور خامیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔